بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی دن ہے، وہ گھڑی آ گئی، لیکن الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے عدلیہ کی طرف سے آیا۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ تو میرا اللہ جانتا ہے، اور میری قوم سب جانتے ہیں، لیکن ایک چیز تو سیٹ ہوگی نا کہ کوئی عبداللہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عمران خان نے جس قدر شجاعت سے، بہادری سے، عزت و وقار سے، جیسے اللہ پاک نے اس کو عزت و وقار دی تھی، اس کو جیسے برقرار رکھا، اور پھر بہنوں نے جس حد تک ساتھ دیا، پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ بھی ساتھ رہے، لیکن کچھ لوگ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا، جس طریقے سے سختی کی جا رہی تھی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، ماؤں بہنوں کو گھسیٹا جا رہا تھا روڈ کے اوپر، اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں مقدمات بنائے جا رہے تھے۔ ایک شخص اگر لاہور میں موجود ہے تو پاکستان پورے میں اس کو گھمایا گیا، اس میں چند صحافی بھی شامل تھے، لیکن چلیں الحمدللہ رب العالمین، فارم 47 کی حکومت کا سورج جو ہے غروب ہو گیا ہے۔ مکافات عمل ہے، جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر خود بھی تیار ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ شریف برادران اور زرداری فیملی نے جو ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں کیا ہے، 78 سالہ تاریخ میں کہیں نہیں نظر آئے گا، اور 3.5 سال میں جو عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے کیا، آج اس کا ریوارڈ اس کو قوم نے دیا ہے، اور کس انداز سے اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ پھولوں کی پتیاں، یعنی آپ دیکھیں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ، جس پہ گلاب و گلاب و گلاب، خوشبو 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 نظر آ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، دشمن بھی معترف ہے اس کی بہادری کا، کیونکہ اس نے توکل اللہ پر کیا تھا۔ اب یہ ڈیل نہیں ہوئی ہے، اجالہ میں ایک 6-4 کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے 3 سال گزار دیے، اور ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا، ایک بار بھی اس کو نزلہ زکام کھانسی کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ آج بھی اس کے جو بہن ہے، ڈاکٹرز ہیں، جہاں جن کو اجازت ہے جانے کی، انہوں نے جا کے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ پلیز مہربانی کریں ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں۔ یعنی یہ حکومتی رپورٹ پر ایسا کچھ ہوا ہے، حکومتی رپورٹ میں آخر کار بس ہو گئے، اللہ ہے نا۔ تو اس حد تک جو ہے وہ سرکاری جو ڈاکٹرز تھے، جو جیل کے ڈاکٹرز تھے، یا جیل عملہ تھا، وہ بتایا انہوں نے کہ حالت سیریس ہے۔ کتنے بے شرمی کی بات ہے، ایک برائلر مرغی کا خون لے کر نواز شریف صاحب نے اپنے پلیٹلیٹس کم کیے تھے، اور میں اس وقت فیلڈ میں تھا، لائیو رپورٹنگ ہم کر رہے تھے، تو سارا کچھ ہمارے علم میں تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس بندے نے، ڈاکٹر یاسمین راشد جو آج ہاسپٹل میں پڑی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس بندی نے بھی اس پر ترس کھایا اور اس کو باہر بھجوا دیا۔ آج کوشش انہوں نے کی ہے پھر ٹکرانے کی سپریم کورٹ سے، جیسے ماضی میں انہوں نے ٹکر لی تھی کہ جناب ہم وہ جا کے اپیل کر دی، نظر ثانی کی، جو ججز نے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے مسترد کر دی، اور انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی۔ علامہ الحفیظ جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کر دیا ہے، اللہ بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، ہمیں اس کی رحمت کے خزانے سے سب کچھ چاہیے، اور انشاءاللہ وہ عطا بھی کرے گا۔ میں نے عرض کیا تھا اپنے پروگراموں میں
کہ یہ ان کے ظلم کا جو دیا ہے، جو چراغ ہے، یہ اب بجھنے والا ہے۔ اس حد تک جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں، اس سے ابتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آئے گی، ہر جو کہتے ہیں ہر سو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ اب میرے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، صحت، تعلیم انشاءاللہ جدید دور کے مطابق ہوگی، انصاف انشاءاللہ اب غریب کے دہلیز پر پہنچے گا۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے، جو اس وقت گزر گئے ہیں، جو آزادی کا خواب لے کر یہاں آئے تھے، اب ہماری یہ آئندہ جو اب نسل آ رہی ہے وہ دیکھے گی انشاءاللہ، کیونکہ جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے یہی ہیں، اور وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اب تبدیلی آنی چاہیے۔ جن جن دوستوں نے اس تبدیلی میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ تا قیامت انشاءاللہ اپنی پیڑھی کے ساتھ سرخرو ہوں گے رب کریم کے سامنے، اور جن لوگوں نے اس ملک اور قوم کو لوٹا ہے ان کا جتنا برا حال ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ یہ نسلیں دیکھیں گی، اور آئندہ نسلیں بھی یاد کریں گی۔ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنی۔ بے شرمی کی انتہا دیکھیں آج وہ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی تمہارے بس میں ہے اوقات ہے تمہاری خواجہ آصف؟ عمران خان جیسی شخصیت کو ڈھونڈ کے تو لاؤ دنیا میں، پوری دنیا معترف ہے جس انداز سے اس نے جیل کاٹی ہے، اور جس مطلب مستقل مزاجی سے اس نے قوم کا مقدمہ سب کے سامنے رکھا ہے۔ تم جیسے ٹٹو مارکا کے غلام، اور وہ جو عطا تارڑ صاحب، پتہ نہیں کہاں کے طلال چودھری صاحب فلاں، ہو یار خدا کا نام لو، کوئی نہ تم نہ 3 میں نہ 13 میں تمہاری اوقات ہے اپنے حلقے سے کونسل کا الیکشن جیت کے دکھانا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جو نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے رہنما ہیں، صرف ایک بار اپنی شکل دکھا دینا کسی ایک یو سی میں جا کے، اگر تمہیں لوگوں نے سمجھ آ رہی ہے کیا کریں گے لوگ؟ کھوتے پہ بٹھائیں گے گدھے کے اوپر، جو تمہاری اصل اوقات ہے گدھے پہ بیٹھنے کی، اس گدھے پہ بیٹھنا، اور وہ گھسیٹیں گے تمہیں منہ کالا کر کے، جو ملک کے ساتھ تم لوگوں نے کر دیا ہے۔ اتنی کرپشن کہ ہر اینٹ کے نیچے کرپشن، پتھروں کو تم لوگوں نے کرپشن سکھا دی۔ بہت شکریہ تمام ججز کا، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ فیصلہ جو ہے دیکھیں نا، پورا جشن منایا جا رہا ہے، پوری قوم اس وقت تک جاگ رہی ہے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور نیشنل میڈیا جو کبھی بانی پی ٹی آئی بھی نہیں کہتا تھا، آج وہ ایک تصویر دکھانے کے لیے بھی 24 گھنٹے اپنے ورکرز کو لگا کے کھڑا ہے، کیمرہ لگا کے کھڑا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے سورس ڈھونڈ رہا ہے کہ ایک تصویر مل جائے۔ یہ تمہارا مقدر اب نہیں ہے تصویر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔